السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عالم اسلام کے مسلمانوں کے لیے خوشخبری، شہر حیدرآباد کی مشہور و معروف دینی اقامتی ہمہ وقتی درسگاہ جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام قرآن مجید کی تفسیر کے علاوہ احادیث شریفہ و فقہ کی مشہور و معروف معتبر و مستند صحیحہ ستہ کو ملا کر جملہ 25 کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ اسی کی ایک سنہری کڑی جامع ترمذی شریف کا درس بھی ہے جو الحمدللہ جاری و ساری ہے۔ بیات شیخ المشائخ حضرت سید محمد عبد القدیر الحسینی المعروف نورانی پاشا رحمۃ اللہ علیہ، بانی و فاؤنڈر جامعہ انواریہ و باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی حیدرآباد۔ سب سے پہلے عربی عبارت پڑھی جائے گی، پھر ترجمہ کیا جائے گا اور تشریح بیان کی جائے گی تاکہ احادیث شریفہ کو سمجھنے میں آسانی ہو اور ہم احکام شریعت پر عمل پیرا ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو سننے اور سنانے سے زیادہ احکام شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج کی یہ تیسری نشست ہے، ابواب فضائل القرآن، قرآن کے فضائل کا بیان چل رہا ہے۔ آج کے درس کا ہم آغاز کر رہے ہیں حدیث نمبر 3032 سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبۃ عن عاصم بن بہدلۃ عن ابی صالح عن ابی ہریرہ نحوہ ولم يرفعه وهذا اصح عندنا من حدیث عبد الصمد عن شعبۃ۔ محمد بن بشار نے بواسطہ محمد بن جعفر، شعبہ، عاصم بن بہدلہ اور ابو صالح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اس کے ہم معنی موقوف حدیث روایت کی ہے۔ ہمارے نزدیک بواسطہ عبد الصمد شعبہ کی روایت سے یہ زیادہ صحیح ہے۔ اوپر جو حدیث شریف گزری تھی کہ قرآن مجید قرآن کی تلاوت کرنے والے کی سفارش کرے گا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں درخواست کرے گا اور اس کو حلہ لباس پہنانے کا، جوڑا پہنانے کی درخواست کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو جوڑا پہنائے گا، اور مزید اس کو سرفراز کرنے کی درخواست کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے سر پر عزت کا، کرامت کا تاج رکھے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ سے قرآن عرض کرے گا کہ مولا اس بندے سے تو راضی ہو جا، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنی خوشنودی عطا کرے گا، اس سے راضی ہو جائے گا، راضی ہو کر اس کو جنت میں داخل ہونے کا حکم ہوگا اور کہا جائے گا کہ حافظ قرآن ہے، قرآن پڑھتا جا اور زینے جنت کے چڑھتا جا، اور ہر ایک آیت کے بدلے میں، ہر آیت کے بدلے اس کو ایک ایک نیکی اس کی بڑھا دی جائے گی، اضافہ کی جائے گی۔ حدیث نمبر 3033۔ حدثنا احمد بن منیع حدثنا ابو النضر حدثنا بکر بن خنیس عن لیث بن ابی سلیم عن زید بن ارطاۃ عن ابی امامہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما اذن اللہ لعبد فی شیء افضل من رکعتین یصلیہما وان البر لیذر علی رأس العبد ما دام فی صلاته وما تقرب العباد الی اللہ عز وجل بمثل ما خرج منه قال ابو النضر یعنی القرآن هذا حدیث غریب لا نعرفه الا من هذا الوجه وبکر بن خنیس قد تکلم فیہ ابن المبارک وترکہ فی آخر امرہ۔ نماز میں قرآن پڑھنے کا اجر، قرآن کی تلاوت زبانی کی جائے یہ بھی باعث فضیلت ہے، باعث اجر و ثواب ہے، لیکن دیکھ کر پڑھنے کا ثواب زبانی پڑھنے سے زیادہ ہے، کیونکہ زبانی پڑھنے میں صرف تلاوت ہوتی ہے، دیکھ کر پڑھنے میں قرآن کی عبارت کو دیکھنے کا بھی ثواب ملتا ہے، قرآن کو دیکھنا بھی ثواب ہے، سننا بھی ثواب ہے، پڑھنا بھی ثواب ہے، اور یہی تلاوت جب نماز میں ہوتی ہے تو اس کا دگنا اجر ملتا ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ بندے کی 2 رکعت نماز کو جس غور سے، توجہ سے سنتا ہے اس سے زیادہ غور سے کسی اور چیز کو نہیں سنتا۔ نیکی انسان کے سر پر سایہ فگن رہتی ہے جب تک وہ نماز میں مصروف رہتا ہے، اور بندہ قرآن سے فارغ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے فارغ ہوتے وقت اللہ تعالیٰ کے جس قدر قریب ہوتا ہے، یعنی جس وقت بندہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے اس وقت اللہ تعالیٰ کے جس قدر قریب ہوتا ہے اتنا اور کسی وقت نہیں ہوتا۔ امام ترمذی فرماتے ہیں ہم اس حدیث کو صرف اسی سند سے پہچانتے ہیں، ابن مبارک نے بکر بن خنیس کے بارے میں کلام کیا اور آخری میں انہیں ترک کر دیا ہے۔ بہرحال یہ امام ترمذی اپنے طریقے کے مطابق، اپنے نہج کے مطابق سند پر کلام کرتے ہیں، راویوں کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، اور جو اقوال ان کے بارے میں ناقدین حدیث سے منقول ہیں ان کو بیان کر دیتے ہیں۔ تو اس حدیث شریف میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ بندہ جو نماز میں قرآن کی تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کی تلاوت کو توجہ سے سنتا ہے، مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رحمت بندے کی طرف متوجہ رہتی ہے،
اور نیکی اس کے سر پر سایہ فگن رہتی ہے جب تک وہ نماز میں مصروف رہتا ہے، اور بندہ قرآن کی تلاوت کرتے وقت اللہ سے جس قدر قریب ہوتا ہے اتنا کسی اور وقت قریب نہیں ہوتا۔ بہرحال حالت نماز میں قرآن کی تلاوت کی بڑی فضیلت ہے، دوہرا اجر ہے، پڑھنے کا بڑا ثواب ہے۔ اسی لیے خالی تلاوت کرنے کے بجائے نماز میں زیادہ سے زیادہ تلاوت کی جائے، یہ بہتر ہے، بہت اچھا ہے۔ حدیث نمبر 3034 حدثنا احمد بن منیع حدثنا جریر عن قابوس بن ابی ظبیان عن ابیہ عن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الذی لیس فی جوفہ شیء من القرآن کالبیت الخریب ھذا حدیث حسن صحیح۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، فرماتے ہیں قرآن سے خالی سینہ ویران گھر کی طرح ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ جس سینے میں قرآن نہ ہو، یعنی جس کو قرآن یاد نہ ہو بالکل کچھ بھی، ایسے شخص کا سینہ گویا ویران گھر ہے، ایک ویران گھر ہے جس میں کوئی رونق نہیں ہے، کوئی حسن نہیں ہے، ویران پڑا ہوا ہے۔ تو بہرحال سینے کی زینت، سینے کی آرائش قرآن کے حروف سے ہے، قرآن کی تلاوت سے ہے۔ قرآن یاد بھی کرنا چاہیے، کم سے کم بقدر ضرورت نماز ادا کرنے کے لیے جتنا قرآن یاد ہونے کی ضرورت ہے اتنا تو یاد کرنا چاہیے۔ حدیث نمبر 3035 حدثنا محمد بن غیلان حدثنا ابو داود الحفری و ابو نعیم عن سفیان عن عاصم بن ابی النجود عن زرین عن عبداللہ بن عمرو عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یقال یعنی لصاحب القرآن اقرأ ورقا ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا وان منزلتک عند آخر آیت تقرأ بها۔ هذا حدیث حسن صحیح۔ حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مہدی عن سفیان عن عاصم بهذا الاسناد نحوه۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن قرآن پڑھنے والے سے کہا جائے گا پڑھتا جا اور ترقی کے منازل طے کرتا جا، اور اس طرح ٹھہر کر پڑھ جس طرح دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا تھا، آخری آیت کے پاس تیری منزل ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ جو دنیا میں قرآن کی تلاوت کرتا ہے کما حقہ اس کا حق ادا کرتا ہے، اس کے حلال کو حلال سمجھتا ہے اور حرام کو حرام سمجھتا ہے، اور اس کے احکام پر عمل کرتا ہے، تو ایسے بندے سے قیامت کے دن کہا جائے گا کہ پڑھتا جا اور چڑھتا جا، جنت کی ایک ایک سیڑھی پر چڑھتا چلا جا، اور دنیا میں جس طرح ٹھہر ٹھہر کر اطمینان کے ساتھ، تجوید کے ساتھ، حروف کی صحیح ادائیگی کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرتا تھا، اسی طرح یہاں پر بھی تلاوت کر، اور جہاں آخری آیت کی تو تلاوت کرے گا وہی تیری منزل ہے۔ قرآن کی آخری آیت کی جہاں تلاوت ختم ہوگی وہ اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ حدیث نمبر 3036 حدثنا عبد الوهاب البغدادی حدثنا عبد المجید بن عبد العزیز عن ابن جریج عن المطلب بن عبد الله بن حنطب عن انس بن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرضت علی اجور امتی حتی القضاة یخرجها الرجل من المسجد وعرضت علی ذنوب امتی فلم ارى ذنبا اعظم من سورة من القرآن او آیت اوتیها رجل ثم نسیها۔ هذا حدیث غریب لا نعرفه الا من هذا الوجه وذاکرت به محمد بن اسماعیل فلم يعرفه واستغربه قال محمد ولا اعرف للمطلب بن عبد الله بن حنطب سماع من احد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الا قوله حدثني من شهد خطبة النبي صلى الله عليه وسلم وسمعت عبد الله بن عبد الرحمن يقول لا نعرف للمطلب سماع من احد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال عبد الله وانكر علي بن المديني ان يكون المطلب سمع من انس۔ قرآن یاد کرنے کے بعد بھول جانا یہ بہت بڑا گناہ ہے، اسی کا اس حدیث شریف میں بیان ہے۔ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو دنیا میں قرآن یاد کر کے بھول جاتا ہے ہم اس کو قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے۔ اسی لیے قرآن یاد کرنے کے بعد قرآن کی تلاوت کو جاری رکھنا چاہیے اور حافظے کو برقرار رکھنا چاہیے۔ حفظ کرنے کے بعد ذمہ داری زائد عائد ہو جاتی ہے کہ کوئی بھی حافظ قرآن جو قرآن کو یاد کر لے اس کو نہیں بھولنا چاہیے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھ پر میری امت کے ثواب پیش کیے گئے، حتیٰ کہ وہ کوڑا کرکٹ، وہ کچرا جسے کوئی آدمی مسجد سے نکال کر باہر پھینکتا ہے، اور امت کے گناہ بھی میرے سامنے پیش کیے گئے، تو میں نے اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں دیکھا کہ کسی شخص کو قرآن کی کوئی آیت یا سورت دی گئی اور پھر وہ اسے بھول گیا۔ یہ حدیث غریب ہے، ہم اسے صرف اسی سند سے پہچانتے ہیں۔ میں نے امام بخاری سے اس کے بارے میں گفتگو کی تو انہوں نے اس سے نہ پہچانا اور غریب قرار دیا۔ امام بخاری فرماتے ہیں میرے علم کے مطابق مطلب بن عبداللہ بن حنطب کو کسی صحابی سے
روایت سننے کا، حدیث شریف سننے کا شرف حاصل نہیں ہے۔ البتہ وہ حدیث جو انہوں نے بیان کرتے ہوئے کہا کہ مجھ سے اس شخص نے بیان کیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے میں موجود تھا۔ علی بن مدینی نے بھی اس بات سے انکار کیا ہے کہ مطلب کو حضرت انس سے سماع حاصل ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ تابعی نہیں ہے، نہیں کسی صحابی سے نہ ملاقات کا شرف حاصل ہے اور نہ ہی ان سے سننے کا شرف حاصل ہے۔ بہرحال اس حدیث شریف میں دو باتیں بیان کی جا رہی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں امت کے اجر و ثواب پیش کیے جاتے ہیں۔ اس سے بھی حیات النبی کا عقیدہ ثابت ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال باکمال کے بعد بھی، اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی آپ کی خدمت اقدس میں امتیوں کے اجر و ثواب پیش کیے جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ اگر کوئی امتی کوئی معمولی نیکی کو بھی معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، چھوٹا ہی کام کیوں نہ ہو، نیکی کا ہو، بھلائی کا ہو، تو اس کو انجام دینا چاہیے۔ جیسا کہ اس میں بتایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی شخص مسجد سے کوڑا کرکٹ کوئی کچرا نکال کر باہر پھینکتا ہے تو یہ نیکی بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی جاتی ہے کہ آپ کے فلاں امتی نے مسجد سے کچرا نکال کر باہر پھینکا، اور فرماتے ہیں کہ میری امت کے گناہ بھی مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں۔ تو ان تمام گناہوں میں سب سے بڑا گناہ وہ ہے کہ کسی انسان کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک آیت یا ایک سورت عطا کی گئی، یعنی وہ یاد کیا تھا اس کو پھر بھول گیا، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے قرآن کو یاد کرنے کے بعد بھول جانا۔ حدیث نمبر 3037 حدثنا محمد بن غیلان حدثنا ابو احمد حدثنا سفیان عن الاعمش عن خیثمة عن الحسن عن عمران بن حسین انه مر على قارئ يقرأ ثم سأل فاسترجع ثم قال سمعت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يقول من قرأ القرآن فليسأل الله به فإنه سيجيء أقوام يقرؤون القرآن يسألون به الناس۔ وقال محمود هذا خیثمة البصری الذي روى عنه جابر الجعفي وليس هو خیثمة بن عبد الرحمن هذا حديث حسن وخیثمة هذا شيخ بصري يكنى أبا نصر قد روى عن انس بن مالك احاديث وقد روى جابر الجعفي عن خیثمة هذا ايضا۔ قرآن مجید کو ذریعہ معاش بنانا درست نہیں ہے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ قاری پر ان کا گزر ہوا، وہ قرآن پڑھ رہا تھا، بعد ازاں اس نے مانگنا شروع کر دیا۔ قرآن کی تلاوت کی، لوگوں کو قرآن سنانے کے بعد پیسے جمع کرنا شروع کیا، لوگوں سے مانگنا شروع کیا، تو حضرت عمران رضی اللہ عنہ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور فرمایا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا جو قرآن پڑھے اسے اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے سوال کرنا چاہیے۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے بعد قرآن پڑھ کر بندوں سے نہیں مانگنا چاہیے، بندوں سے امید نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ قرآن کی تلاوت کرنے کے بعد اپنی حاجتوں کی تکمیل کے لیے اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہونا چاہیے، کیونکہ مستقبل میں کچھ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو قرآن پڑھ کر اسے ذریعہ سوال بنائیں گے، یعنی قرآن کو ذریعہ معاش بنائیں گے، اپنی زندگی گزارنے کا ذریعہ بنا لیں گے۔ ایسے لوگوں میں سے تم مت ہو جاؤ، بلکہ قرآن مجید کی تلاوت سے محض اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور اس کے ذات مقصود ہونا چاہیے۔ قرآن مجید کے ذریعے دنیا کمانا یا دنیا طلبی یا لوگوں کے درمیان اچھی تلاوت کر کے عمدہ آواز کے ذریعے کچھ پیسے جمع کر لینا، یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن کی تلاوت کا مقصد محض اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہونا چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے۔ اور دیگر احادیث شریفہ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو بندہ قرآن کی تلاوت میں مصروف ہوتا ہے اور قرآن کی تلاوت میں مشغولیت کی وجہ سے وہ مجھ سے نہیں مانگ سکتا، دعا نہیں کر سکتا، تو میں اس بندے کو دعا مانگنے والے بندوں سے بھی زیادہ عطا کرتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ محمود کہتے ہیں یہ خیثمہ جن سے جابر جعفری نے روایت کی بصری ہیں، یہ خیثمہ بصری شیخ ہیں، ان کی کنیت ابو نصر ہے، انہوں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے کئی احادیث سے شریفہ کی روایت کی ہے۔ جابر جعفری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی انہی سے روایت کی ہے۔ بہرحال یہ راویوں میں جو اشتباہ ہو سکتا ہے، سیم نام کے راوی ہوتے ہیں، کوئی بصری ہوتے ہیں، کوئی کوفی ہوتے ہیں، کوئی مدنی ہوتے ہیں، تو امام ترمذی وہ بھی وضاحت کر دیتے ہیں کہ یہ شیخ دوسرے ہیں، ان کی کنیت یہ ہے اور ان کی کنیت وہ ہے، نام سیم ہے دونوں کا لیکن کنیت الگ ہے، یہ بصری ہیں، فلاں کوفی ہیں، فلاں وہ ہیں۔ یہ بہرحال امام ترمذی کا طریقہ ہے۔ حدیث نمبر 3038 حدثنا محمد بن اسماعیل الواسطی حدثنا وکیع حدثنا ابو فروۃ یزید بن سنان عن ابن المبارک عن صہیب قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ وقد روى محمد بن یزید بن سنان عن ابیہ هذا الحديث فزاد في هذا الاسناد عن مجاہد عن سعید بن المسیب عن صہیب ولا يتابع محمد بن یزید على روایته وهو ضعیف وابو المبارک
رجل مجهول هذا حديث ليس اسناده بذاك وقد خلف وكيع في روايته وقال محمد ابو فروة يزيد بن سنان الرهاوي ليس بحديثه بأس الا رواية ابنه محمد عنه فإنه يروي عنه مناكير۔ حضرت صہیب بن سنان رومی رضی اللہ عنہ سے روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کا قرآن پر ایمان نہیں جو اس کے حرام کی ہوئی اشیاء کو حلال سمجھے۔ تو ظاہر بات ہے حرام کو حلال سمجھنا یہ کافر بنا دیتا ہے۔ کوئی حرام کاری کر رہا ہے، حرام سمجھ کر رہا ہے تو فاسق اور فاجر ہے، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے کہیں گے، لیکن اس کو کافر نہیں کہیں گے۔ لیکن اگر حرام کو حلال سمجھ کر رہا ہے تو کافر ہو جائے گا۔ محمد بن یزید بن سنان نے یہ حدیث اپنے والد سے روایت کی اور اس سند میں مجاہد اور سعید بن مسیب کا اضافہ کیا۔ روایت میں محمد بن یزید کا کوئی متابع نہیں اور وہ خود ضعیف ہیں۔ ابو مبارک مجہول شخص ہیں، اس حدیث کی سند صحیح نہیں، وکیع کی مخالفت کی گئی ہے۔ امام بخاری فرماتے ہیں ابو فروہ یزید بن سنان رہاوی کی روایت میں کوئی حرج نہیں ہے، البتہ ان کے بیٹے محمد کی ان سے روایت صحیح نہیں کیونکہ وہ ان سے منکر روایات نقل کرتا ہے۔ بہرحال یہ محدثین کے جو اپنے اصول بنے ہوئے ہیں کہ اگر کوئی کسی ضعیف راوی سے روایت کر رہا ہے، یا اب محدثین کرام جو اصول بنائے ہیں ان کا ایک اصل یہ بھی ہے کہ اگر کوئی راوی کا حافظہ ابتدا میں قوی ہو لیکن بڑھاپے کی وجہ سے اگر حافظہ کمزور ہو جائے تو دونوں روایتوں میں تمیز کرتے ہیں کہ بڑھاپا طاری ہونے سے پہلے اور حافظہ کمزور ہونے سے پہلے کی روایتوں کو الگ کرتے ہیں، اور حافظہ کمزور ہونے کے بعد آخر عمر میں انہوں نے جو روایتیں بیان کی ہیں ان میں بھی امتیاز کرتے ہیں۔ یہ بہرحال محدثین کے اپنے فرق کرتے ہیں، یہ محدثین کے اپنے اصول ہیں۔ حدیث نمبر 3039 حدثنا الحسن بن عرفۃ حدثنا اسماعیل بن عیاش عن بحیر بن سعد عن خالد بن معدان عن کثیر بن مرۃ الحضرمی عن عقبۃ بن عامر قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الجاہر بالقرآن کالجاہر بالصدقۃ والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقۃ هذا حدیث حسن غریب ومعنى هذا الحديث ان الذي يسر بقراءة القرآن افضل من الذي يجهر بقراءة القرآن لأن صدقة السر افضل عند اهل العلم من صدقة العلانية وانما معنى هذا عند اهل العلم لكي يأمن الرجل من العجب لأن الذي يسر بالعمل لا يخاف عليه العجب ما يخاف عليه في العلانية۔ حضرت عقبہ بن عامر الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلند آواز سے قرآن پڑھنے والا علانیہ صدقہ دینے والے کی طرح ہے، اور آہستہ قرآن کی تلاوت کرنے والا پوشیدہ صدقہ دینے والے کی طرح ہے۔ یہ حدیث حسن غریب ہے۔ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ آہستہ قرآن پڑھنے والا بلند آواز سے قرآن کی تلاوت کرنے والے سے افضل ہے، کیونکہ علماء کے نزدیک علانیہ صدقہ دینے کے بجائے چھپا کر صدقہ دینا زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اس میں ریاکاری کا شائبہ نہیں ہوتا، دکھاوے کا اندیشہ نہیں ہوتا۔ علاوہ ازیں اس کے علاوہ بھی علماء کے نزدیک اس حدیث کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ آدمی ریاکاری اور خود پسندی سے مأمون و محفوظ رہے۔ کس صورت میں ہو سکتا ہے وہ؟ ریاکاری، دکھاوے اور خود پسندی سے محفوظ آدمی اس صورت میں ہو سکتا ہے جبکہ وہ قرآن کی تلاوت آہستہ کرے، زور سے پڑھے گا، قرآن کی تلاوت کرے گا، عمدہ آواز ہوگی، لوگ متوجہ ہوں گے، اس کے بھی دل میں خیال آئے گا کہ میری آواز پسند کی جا رہی ہے، میں بہترین قاری ہوں، کیونکہ علانیہ اعمال کی بنسبت خفیہ اعمال میں ریا کا خوف نہیں ہوتا۔ عام طور پر جو عمل چھپ کر کیا جاتا ہے، نیکی کا جو کام چھپ کر کیا جاتا ہے، اس میں ریاکاری کا اندیشہ نہیں ہوتا بنسبت علانیہ کرنے کے، لوگوں کے مجمع میں، لوگوں کے سامنے کرنے کے۔ حدیث نمبر 3040 حدثنا صالح بن عبد اللہ حدثنا حماد بن زید عن ابی لبابۃ قال قالت عائشۃ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا ینام حتى يقرأ بنی اسرائیل والزمر هذا حدیث حسن غریب وابو لبابۃ هذا شیخ بصری قد روى عنه حماد بن زید غیر حدیث ويقال اسمه مروان حدثنا بذلك محمد بن اسماعیل فی کتاب التاریخ۔ سونے سے پہلے قرآن کی تلاوت کا بیان۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک سورہ بنی اسرائیل اور سورہ زمر نہ پڑھ لیتے آرام نہیں فرماتے۔ تقریباً سورہ بنی اسرائیل بھی مکمل آدھا پارے کا ہے، سورہ زمر بھی پورے آدھے پارے کا ہے۔ ایک پارے کی جب تک آپ تلاوت نہ فرما لیتے اس وقت تک آرام نہیں فرماتے تھے۔ تو اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ مومن کی صبح بھی اللہ کے ذکر سے ہونا چاہیے اور اس کے دن کا اختتام بھی اللہ کے ذکر پر ہونا چاہیے۔ آنکھ کھلے تو اللہ کا ذکر کرے، اور آنکھ جب بند کرنا ہو تو اس وقت بھی خیر الذکر قرآن کی تلاوت پر، ذکر و اذکار پر اس کو آرام کرنا چاہیے۔ یہ حدیث حسن غریب ہے۔ یہ ابو لبابہ بصری شیخ ہیں، حماد بن زید نے ان سے اس کے علاوہ بھی روایات بیان کی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ان کا نام مروان ہے۔ ہمیں اس کی خبر امام بخاری نے کتاب التاریخ میں دی ہے۔
حدیث نمبر 3041 حدثنا علی بن حجر حدثنا بقیۃ بن الولید عن بحیر بن سعد عن خالد بن معدان عن عبد الله بن ابی بلال عن ارباض بن ساریۃ انه حدثه ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم كان يقرأ المسبحات قبل ان يرقد يقول ان فيهن آیة خیر من الف آیۃ هذا حدیث حسن غریب۔ حضرت ارباض بن ساریہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمانے سے پہلے مسبحات یعنی وہ صورتیں جن کے شروع میں سبح یسبح اور سبحان کے الفاظ آئے ہیں پڑھا کرتے تھے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ سورہ بنی اسرائیل ہے، اور سبح للہ ما فی السماوات سے بھی سبح سے بھی چند صورتیں شروع ہوتی ہیں، اور یسبح سے بھی چند صورتیں شروع ہوتی ہے، اور سبح اسم ربک الاعلیٰ ہے۔ تو جن میں بھی سبحان کے معنی ہے، سبحان کا مفہوم ہے، سبح یسبح سبحان سبح اسم، ان صورتوں کی تلاوت فرما کر آپ آرام فرماتے تھے، اور فرماتے تھے کہ ان میں ایک ایسی آیت ہے جو 1000 آیتوں سے بہتر ہے، اس آیت کو بھی چھپا کر رکھا گیا، اسی لیے پوری صورتوں کی تلاوت فرماتے تھے۔ جیسے شب قدر کے بارے میں کہا گیا کہ رمضان کی طاق راتوں میں آخر شب میں آخر دہے میں آخری عشرے میں طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو فرمایا۔ ایسے ہی بعض چیزوں کو چھپا دیا گیا ہے تاکہ مومن ان کو تلاش کرے اور تلاش کرنے کے لیے عبادت میں مشغول ہو جائے۔ حدیث نمبر 3042 حدثنا محمود بن غیلان حدثنا ابو احمد الزبیری حدثنا خالد بن تہمان ابو العلاء الحقاف حدثنا نافع بن ابی نافع عن ماقل بن یسار عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من قال حين يصبح 3 مرات اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وقرأ 3 آيات من آخر سورة الحشر وکل اللہ به 70,000 ملک یصلون علیہ حتی یمسی وان مات فی ذلک اليوم مات شہیدا ومن قالها حين یمسی کان بتلک المنزلۃ هذا حدیث حسن غریب لا نعرفه الا من هذا الوجہ۔ صبح کا وظیفہ حضرت ماقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص صبح کے وقت اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم اور سورہ حشر کی آخر 3 آیتیں هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم سے ختم سورہ تک وهو العزیز الحکیم تک پڑھے کب؟ صبح کے وقت، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 70,000 فرشتے مقرر کر دیتا ہے جو شام تک اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں، مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اور اگر اسی دن انتقال ہو جائے، صبح اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم اور سورہ حشر کی آخر کی 3 آیتیں پڑھا تھا اور شام ہونے سے پہلے بہرحال اس کا انتقال ہو جائے اسی دن، تو شہید کی موت پر اس کا انتقال ہوگا، یعنی شہید کا مرتبہ اس کو ملے گا۔ اور جو شخص شام کے وقت اسے پڑھے گا اس کا بھی یہی مرتبہ ہے، شام کے وقت پڑھے گا تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے حق میں مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے، اور اگر اس کا انتقال ہو جائے تو شہید کا مرتبہ اس کو ملے گا۔ حدیث نمبر 3043 باب ماذا کیف کانت قراءۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم حدثنا قتیبہ حدثنا لیث عن عبد الله بن عبید الله بن ابی ملیکہ عن یعلی بن مملک انه سأل ام سلمۃ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن قراءۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم وصلاته فقالت وما لكم وصلاته وكان يصلي ثم ينام قدر ما صلى ثم يصلي قدر ما نام ثم ينام قدر ما صلى حتى يصبح ثم نعتت قراءته فإذا هي تنعت قراءته مفسرة حرفا حرفا هذا حديث حسن صحیح غریب لا نعرفه الا من حدیث لیث بن سعد عن ابن ابی ملیکہ عن یعلی بن مملک عن ام سلمۃ وقد روى ابن جریج هذا الحديث عن ابن ابی ملیکہ عن ام سلمۃ ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم كان يقطع قراءته حدیث لیث صح۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قراءت کا بیان کیا، کس طرح پڑھا کرتے تھے نماز میں۔ حضرت یعلی بن مملک نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قراءت اور نماز کے بارے میں پوچھا تو ام المؤمنین رضی اللہ عنہا نے فرمایا تمہارا حضور کی نماز سے کیا مقابلہ، کیا واسطہ، آپ نماز پڑھتے پھر اتنا ہی وقت آرام فرماتے پھر اتنا ہی وقت نماز پڑھتے، جتنی دیر نماز میں لگائی اتنا ہی وقت آرام فرماتے، یعنی جتنی دیر آرام فرماتے اتنی دیر تک پھر اٹھ کر نماز پڑھتے تھے، پھر جتنی دیر تک نماز پڑھتے تھے اتنی دیر پھر آرام فرماتے تھے، یہاں تک کہ صبح ہو جاتی، تہجد کے لیے اٹھتے پھر فجر کی نماز ادا کرتے۔ بعد ازاں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قراءت کی کیفیت بیان کی کہ آپ کی قراءت کا ایک ایک حرف واضح ہوتا تھا، آپ جو پڑھا کرتے تھے نماز میں قرآن کی تلاوت فرماتے تھے، ایک ایک حرف صاف سمجھ میں آتا تھا، کھلا کھلا اس کے صحیح اس کو حرف کو واضح کر کے پڑھا کرتے تھے، بالکل واضح ہوتی تھی قراءت آپ کی۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے، ہم اسے بواسطہ لیث بن سعد ابن ابی ملیکہ اور یعلی بن مملک حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے پہچانتے ہیں۔ ابن جریج نے بھی یہ حدیث بواسطہ ابن ابی ملیکہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت کی ہے کہ آپ کی قراءت کے الفاظ ٹکڑے ٹکڑے ہوتے تھے، یعنی اب آگے کی حدیث میں آ رہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک آیت پر وقف کرتے تھے، ٹھہرتے تھے، الحمدللہ رب العالمین، پھر الرحمن الرحیم،
مالکی یوم الدین، ایسا ایک ایک آیت کو الگ الگ کر کے پڑھا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 3044، حدثنا قتیبۃ حدثنا لیث عن معاویۃ بن صالح عن عبد اللہ بن ابی قیس قال سألت عائشۃ عن وتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف کان یوتر من اول اللیل ام من آخرہ فقالت کل ذلک قد کان یصنع ربما اوتر من اول اللیل وربما اوتر من آخرہ قلت الحمد للہ الذی جعل فی الامر ساعۃ فقلت کیف کان قراءته اکان یسر بالقراءۃ ام یجهر قالت کل ذلک کان يفعل قد کان ربما اسر وربما جهر قال فقلت الحمد للہ الذی جعل فی الامر ساعۃ قال قلت فکیف کان یصنع فی الجنابۃ اکان یغتسل قبل ان ینام ام ینام قبل ان یغتسل قالت کل ذلک قد کان یفعل ربما اغتسل فنام وربما توضأ فنام قلت الحمد للہ الذی جعل فی الامر ساعۃ هذا حدیث حسن غریب من هذا الوجہ۔ حضرت عبداللہ بن ابی قیس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وطر کی نماز کے بارے میں پوچھا کہ آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اول رات میں وطر پڑھتے یا آخر رات میں؟ عشاء کی نماز کے ساتھ ہی وطر پڑھ لیا کرتے تھے یا پھر تہجد کے وقت اٹھ کر پڑھا کرتے تھے؟ تو ام المؤمنین رضی اللہ عنہا نے فرمایا دونوں صورتیں تھیں، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائی رات میں وطر پڑھ لیا کرتے تھے اور کبھی انتہائی رات میں وطر پڑھتے تھے۔ میں نے کہا اللہ کا شکر ہے جس نے اس معاملے میں گنجائش رکھی، اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک عمل کا التزام کرتے تو وہ ہم پر واجب ہو جاتا تھا، اگر عشاء کی نماز کے ساتھ ہی پڑھتے تو عشاء کی نماز کے ساتھ ہی پڑھنا واجب ہو جاتا، اگر تہجد ہی میں پڑھا کرتے تو پھر تہجد میں ہی وطر اٹھ کر پڑھنا واجب اور لازم ہو جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے معاملے میں گنجائش رکھی ہے، کوئی عشاء کی نماز کے ساتھ پڑھ لے بہتر ہے، نہیں کوئی تہجد میں اٹھنے کا یقین ہے اس کو تو مؤخر کر سکتا ہے، وطر کی نماز کو تہجد کی نماز کے وقت پڑھ سکتا ہے اٹھ کر، اگر اٹھنے کا یقین ہو۔ اگر غفلت ہو جائے گی، نیند لگ جائے گی اور چھوٹ جا سکتی ہے تو پھر ایسی صورت میں ایسے لوگوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ عشاء کی نماز کے ساتھ ہی سنت پڑھے پھر وطر پڑھ لے۔ جن کو اٹھنے کا یقین ہو وہ تہجد کی نماز ادا کر کے اس کے بعد وطر پڑھے۔ میں نے عرض کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کی کیفیت کیا تھی، کیسی تھی؟ کہ آپ آہستہ پڑھتے تھے یا بلند آواز سے؟ رات میں جو عبادت کیا کرتے تھے، شب بیداری تھی آپ کی، اس میں آپ بلند آواز سے تلاوت کرتے تھے یا آہستہ سے؟ تو ام المؤمنین رضی اللہ عنہا نے فرمایا دونوں صورتیں تھیں، کبھی آہستہ پڑھتے اور کبھی بلند آواز سے۔ میں نے کہا اللہ کا شکر ہے جس نے اس معاملے میں گنجائش رکھی ہے، اگر زور سے پڑھتے تو ہمیشہ زور سے پڑھنا ہی سب کے لیے لازم ہو جاتا، اگر آہستہ پڑھتے تو ہمیشہ آہستہ پڑھنا ہی لازم ہو جاتا تھا، دونوں صورتیں جائز ہیں۔ راوی فرماتے ہیں پھر میں نے پوچھا جنابت کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار کیا تھا جب غسل واجب ہو جاتا تھا؟ تو کیا آپ سونے سے پہلے غسل فرماتے یا آرام فرمانے کے بعد غسل فرماتے؟ آرام فرما کر اٹھ کر پھر غسل فرماتے تھے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا آپ کا عمل دونوں طرح سے تھا، کبھی بسا اوقات غسل فرما کر سو جاتے اور کبھی صرف وضو کر کے آرام فرما ہوتے پھر بعد میں اٹھ کر غسل فرماتے تھے۔ میں نے کہا اللہ کا شکر ہے جس نے اس معاملے میں بھی گنجائش رکھی ہے کہ اگر کسی پر غسل واجب ہو جائے تو وہ صرف وضو کر کے بھی سو جا سکتا ہے، غسل کرنا چاہے تو غسل بھی کر سکتا ہے، واجب نہیں ہے۔ اگر حضور کسی ایک طرز عمل کو اختیار کرتے تو وہ واجب ہو جاتا تھا۔ تو پھر اب یہاں پر وضو کرنا تو واجب ہے؟ وضو کرنا بھی واجب نہیں ہے، حضور کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی غسل فرما کر آرام فرماتے تھے اور کبھی صرف وضو کر لیتے تھے۔ وضو سے وضو لغوی بھی مراد ہو سکتا ہے، ہاتھ پیر دھونا کلی کرنا بھی مراد ہو سکتا ہے۔ وضو بھی کر لیے تو بہتر ہے، ثواب تو ملے گا ہی۔ حدیث نمبر 3045 حدثنا محمد بن اسماعیل حدثنا محمد بن کثیر اخبرنا اسرائیل اخبرنا عثمان بن المغیرہ عن سالم بن ابی الجعد عن جابر بن عبد اللہ قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم قد يعرض نفسه بالموقف فقال الا رجل يحملني الى قومه فإن قريشا منعوني ان ابلغ کلام ربی هذا حدیث حسن صحیح غریب۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی موقف میں اپنے آپ کو پیش کر کے فرماتے، عرفہ وغیرہ میں پیش کر کے فرماتے کیا کوئی ایسا شخص نہیں جو مجھے سوار کر کے اپنی قوم کے پاس لے چلے، کیونکہ قریش نے مجھے اپنے رب کا کلام پہنچانے سے روک دیا ہے۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تبلیغ کے سلسلے میں جب دین کی دعوت دی گئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈرایا گیا، تکلیف پہنچائی گئی، دھمکی دی گئی، حتیٰ کہ آپ کو شہید کرنے کی بھی دھمکیاں دی گئی۔ کئی مرتبہ کفار قریش ابو طالب کے پاس آ کر کہے کہ آپ اپنے بھتیجے کو آگاہ کر دیجئے، ان کو باز رکھیے، روک دیجئے، نئے دین کی تبلیغ کرنے سے وہ ہمارے معبودان باطل کو برا بھلا کہہ رہے ہیں اور ہمارے عقل مندوں کو وہ بیوقوف ٹھہرا رہے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کئی مرتبہ لوگ آ کر یہ بھی پیشکش کی ابو طالب کے سامنے